بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کی ہوئی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قربانی کیا ہے، کیا مقاصد ہے، میں نے کل آپ حضرات کو سنایا تھا۔ آج مجھے جس ٹاپک پر بیان کرنا ہے، ہمارا 2-3 جمعہ سے جو موضوع چل رہا ہے ادب کی اہمیت، اسی موضوع کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے اس کو دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم اور آپ اپنے اوپر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ اگر ہم اسے گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وہ اللہ نے کرم فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر جب ہم سرکار کے امتی بن کر آئے ہیں تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے ناطے ہمارے لیے کچھ حقوق رکھے ہیں، کچھ دائرہ بنایا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر اس کلمے کی لاج رکھنا، اور جو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر تم عمل پیرا ہوتے رہنا۔ یہ قربانی ہم کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ کس طرح پوچھا جائے گا؟ صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے بکرا کیا تھا، یہ بڑا جانور قربان کیا تھا، ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب تبارک و تعالیٰ بندے سے یہ بھی پوچھے گا، بندے قربانی تو کی تھی میری رضا کے لیے، لیکن جو پڑوسیوں کے حقوق تھے، اپنے خاندان والوں کے جو حقوق تھے، بھائی بہن کے جو حقوق تھے، اسے ادا کیا تھا یا اسے چھوڑ دیا تھا؟ یہ بھائی بہن اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتایا، اولاد کے حقوق کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آج مجھے بھائی اور بہن کا رشتہ بتانا ہے۔ آج ہمارا پورا سماج، پوری سوسائٹی سسک رہی ہے۔ آج بھائی کو دیکھ لیں، آج سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا پھرتا ہے۔ کل کا وہ دور تھا، اسلام نے تو ہمیں یہاں تک حکم دیا تھا کہ 2 سگے بھائی اگر دشمنی پر ہو تو تیسرا انسان جھوٹ بول کر ان دونوں میں صلح پیدا کرائے۔ جھوٹ بولنے کی اجازت دی تھی، جبکہ اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے، لیکن 2 سگے بھائی کو آپس میں ملانے کے لیے اسلام نے حکم دیا کہ اگر جھوٹ بولنا پڑے
تو جھوٹ بولو، لیکن دو بھائی کو آپس میں رشتہ ان کا اچھا کر دو، دونوں میں محبت پیدا کر دو۔ لیکن آج ہمارا وہ المیہ ہے، ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں جہاں سگا بھائی سگے بھائی پر کیس کرتا ہوا نظر آتا ہے، سگا بھائی سگی بہن پر کیس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم نے بھائیوں کی نعمت کو اور بہن کی نعمتوں کو بالکل معمولی سمجھ لیا ہے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے اسی احمد آباد میں دو بھائی لڑے اور دونوں بھائی کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے پاس گئے اور جب بات نہ بنی تو ان کو خوب مارا پیٹا اور ان کی گاڑی کو جلا دیا۔ بڑے والے کو غصہ آیا، وہ بھی گیا چھوٹے والے کے گھر پہ اور اس کی گاڑی کو جلا ڈالا۔ آج ہم اس معاشرے سے جی رہے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا پھرتا، ایک خون ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ ہاں ہم باہر دوستوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، ہماری دوستی جب کسی کے ساتھ پکی ہو جاتی ہے تو مثال دی جاتی ہے، یہ دونوں دوست تو سگے بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ بولو مثال دی جاتی ہے، دونوں دوست تو سگے بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ جہاں سگے بھائی کی طرح رہنا ہے وہاں ہم رہتے نہیں۔ دوستوں کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا ہے، رات کو 3 بجے بھی ہمارا دوست فون کرتا ہے، ہم فوراً بھاگتے ہیں۔ ہاں اگر ہمارا بھائی غریب ہے اور ہمیں وہ رات کو بلاتا ہے تو ہم کہہ دیتے چل چل تو دیکھ لے تیرا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے بھائیوں کو دھتکار دیا ہے، آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے نواسے شہید کربلا امام حسین کی بارگاہ میں۔ اتنی بڑی شان صاحبوں ایسے نہیں ملا کرتی ہے، اتنا بڑا مقام ایسے نہیں ملا کرتا ہے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پہلے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی جان کی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ مولائے کائنات کے بیٹے امام حسین ہیں، بولو معلوم ہے کہ نہیں؟ جب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد مولائے کائنات نے دوسری عورت سے نکاح کیے اور اسی عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا جسے دنیا حضرت محمد بن حنفیہ کے نام سے جانتی۔ یہ کون ہے؟ مولائے کائنات کے بیٹے ہیں، دوسری بیوی سے۔ جب حضرت محمد بن حنفیہ بڑے ہوئے، وہ بھی جوان ہوئے، امام حسین کی بھی جوانی کا عالم تھا۔ اب ادب اور محبت دیکھیں، جب دونوں آپس میں ملاقات کرتے تو حضرت محمد بن حنفیہ امام حسین کا ہاتھ چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، وہ کہتے تھے حضور میرے لیے آپ دعا کیا کریں۔ تو امام حسین تھے، بڑے خاندان کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم بھی تو میرے بھائی ہو، تم بھی تو میرے بھائی ہو۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا حضور میں آپ کا بھائی ہوں، لیکن میری ماں فاطمہ الزہرا تو نہیں ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا تو نہیں ہے، میرے نانا سرکار نہیں ہے، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے، آپ بھائی ضرور ہیں لیکن آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت امام علی مقام امام حسین میں کوئی بات میں ہوئی اور کوئی اسی بات میں جھگڑا ہوا، غور سے سننا، محمد بن حنفیہ میں اور امام علی مقام میں جھگڑا ہوا۔ اب جھگڑا ہوا تو امام علی مقام کو غصہ آیا، امام حسین جب جلال میں آئے تو آپ محمد بن حنفیہ کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تو نے آج مجھے جلال دلا دیا ہے، آج کے بعد میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا تو نے مجھے غصہ دلایا ہے، آج کے بعد میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ امام علی مقام کھڑے ہو کر تو چلے گئے۔ اب حضرت محمد بن حنفیہ بھی کوئی معمولی تو تھے نہیں، مولائے کائنات کے شہزادے تھے۔ جب آپ نے سنا اور دوسرے لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے سنا، سننے کے بعد جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت محمد بن حنفیہ سے کہا حضور امام علی مقام ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، اب آئیں گے نہیں، امام علی مقام ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، اب آئیں گے نہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے ساتھ سامنے جتنے بیٹھے تھے ان لوگوں سے کہا کیا کہتے ہو، حسین نہیں آئیں گے؟ وہ تمہارا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے؟ وہ تمہارا بھائی ہے یا میرا بھائی؟ کہا حضور بھائی تو آپ کا ہے، لیکن جس طرح غصہ ہو کر امام علی مقام گئے ہیں اب لگتا نہیں کہ وہ آئیں گے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا تم نہیں جانتے حسین کتنا اچھے دماغ والا ہے، حسین کتنے اچھے دل اور دماغ والا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ لوگوں نے کہا حضور جلال میں گئے ہیں اب نہیں آئیں گے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو ابھی حسین آئیں گے، دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو ابھی حسین آئیں گے۔ کہا کیسے؟ آپ نے ایک خط لکھا امام علی مقام کی بارگاہ میں، وہیں بیٹھے بیٹھے وہاں سے آپ نے خط لکھا اور خط میں لکھا حضور آپ مرتبے میں بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں۔ انداز دیکھیے گا، آپ مرتبے میں بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، اور اے رسول پاک کے شہزادے
میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو بھائی جب ناراض ہو جاتے ہیں اور جب آپس میں مل جاتے ہیں تو جو سب سے پہلے ملتا ہے اللہ جنت میں اسے پہلے داخل کرتا ہے۔ جو پہلے ملتا ہے، جو پہل کرتا ہے، آج میں بڑا ہوں، میں جھکوں، میں بڑا ہوں اس سے، میں جھکوں اس کے پاس، اور چھوٹا یہ کہتا ہے کہ میں تو چھوٹا ہوں، وہ بڑا ہو کر نہیں آ سکتا۔ آج ہم اپنی انانیت میں جو ہیں، بڑا بھی انانیت میں، بڑا بھی تکبر کر رہا ہے، میں بڑا ہوں، باپ کی جگہ پر ہوں، جھکوں۔ باپ کی جگہ پر ہو تو باپ کی جگہ پر ہونے کا حق کون سا ادا کیا ہے؟ اور اگر چھوٹے ہو تو چھوٹے کے لیے تو یہ حکم تھا کہ اگر بڑا کچھ بھی کہہ دے تمہیں تو اپنی زبان کو خاموش رکھنا تھا۔ آج ہم اپنی انانیت پر دیکھ لیں، حضرت محمد بن انفیہ نے کہا، اسی خط میں لکھا، حضور سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو پہلے جھکے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ اب دل سے سنیے گا، حضرت محمد بن انفیہ نے آگے لکھا، حضور جب سرکار نے فرمایا ہے کہ جو پہلے جھکے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، حضور عمر میں بھی آپ بڑے ہیں، مرتبے میں بھی آپ بڑے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے پہلے جنت میں میں جاؤں، میں یہ نہیں چاہتا، آ تو میں بھی سکتا ہوں۔ لکھا آپ نے کہ حضور آ تو میں بھی سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے میں جنت میں جاؤں، میں تو یہ چاہتا ہوں پہلے آپ جنت میں جائیں، آپ کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی جنت دے، آپ بھی جنت جائیں، اللہ آپ کے صدقے میں ہمیں بھی جنت میں پہنچا دے۔ حضرت جیسے خط امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا، امام علی مقام نے خط پڑھا، مسکرا دیے۔ آپ پڑھنے کے بعد مسکرا دیے، مسکرانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور جو سامنے بیٹھے تھے ان سے کہا چلو محمد بن انفیہ سے ملنے چلتے ہیں۔ یہ تھا محبت کا طریقہ۔ آج سگے بھائی کے ساتھ رویہ دیکھ لے، اور جب بھائیوں کے ساتھ آج ہماری جو نااتفاقیاں ہیں، کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کہ وہ میرے بھائی نے اس کے لڑکے کی منگنی کر لی، میرے کو بلایا تک نہیں، اس نے یہ کام کر لیا، مجھے بلایا تک نہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی اپنی باتوں پر ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ رشتے تعلق چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، ہم ان بھائیوں کا تو احترام کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان بھائیوں کا احترام ہوتا ہے جن کی جیب گرم رہتی ہے، جن کے پاس پیسہ رہتا ہے، ہم ان کی ساری باتیں مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر بھائی غریب ہو، بھائی اگر غریب ہو، اس کے پاس مال نہ ہو، تو ہم تو پھر اسے بھائی کہنے کے لیے بھی نہیں مانتے۔ اگر کوئی اجنبی انسان ہم سے پوچھ بھی لیتا ہے کہ یہ کون ہے، تو ہم اسے نہیں کہتے کہ میرا بھائی ہے، کیونکہ غریب ہے نا۔ یہ ہمارا آج المیہ ہے۔ سنو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، ایک انسان سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کی محفل میں یہ جو آدمی بیٹھا ہے یہ میرا بھائی ہے۔ آپ کی محفل ہے، سرکار کی محفل، کوئی عام محفل تو تھی نہیں، یہ وہ محفل تھی جسے اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کی محفل تھی، سرکار بیٹھے ہوتے، اور جب اس آدمی کے بارے میں آنے والے نے عرض کیا، رسول اللہ یہ جو آدمی بیٹھا ہے آپ کی بارگاہ میں یہ میرا بھائی ہے، آیا ہوں اس لیے یا رسول اللہ یہ میرا بھائی پورا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، پورا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، نہ کماتا ہے، نہ کام کاج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا خرچہ بھی مجھے اٹھانا پڑتا ہے، نہ کمانے جاتا ہے، نہ نوکری کرتا ہے، نہ اور کوئی کام کرتا، بس پورا دن یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا خرچہ مجھے اٹھانا پڑتا ہے۔ آج بھی لوگ آتے ہیں، مولانا اس کو سمجھاؤ اس کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، وہ تو کچھ نہیں کرتا۔ اس آنے والے نے سرکار کی بارگاہ میں یہی کہا تھا، یا رسول اللہ کچھ نہیں کرتا، یہ اس کا پورا خرچہ مجھے اٹھانا پڑتا ہے۔ رحمت للعالمین سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آنے والے انسان کی بات سنی، اور سننے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، اے انسان، اگر تو اپنے سارے پورے بھائی کا پورا خرچہ اگر تو اٹھاتا ہے تو سن لے، ہو سکتا ہے اللہ تجھے مال تیرے بھائی کے برکت سے دیتا ہو۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تجھے یہ سارا مال تیرے بھائی کی برکت کی وجہ سے دیتا ہو۔ آج اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تیرا بھائی غریب ہے، تو اس کی مدد کیا کر، اگر تو اس کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیرے مال میں اور اضافہ فرماتے جائے گا۔ حکم تو ہمیں یہ دیا تھا کہ بھائی اگر غریب ہے اور ہمارے پاس مال ہے تو ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، لیکن آج ہمارا المیہ پورا الٹا ہو چکا ہے۔ ہمیں دوستوں کے لیے خرچہ کرنے کے لیے تو وقت ہے۔ آؤ بہن کے بارے میں سن لیں، کل عید کا دن گزرا، دوستوں کے ساتھ رات میں ٹکا پارٹی کرنے کے لیے تو ہمارے پاس گوشت موجود تھا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کل کتنے لوگوں نے اپنی بہن کے وہاں گوشت بھیجا ہے؟
آج کتنی غریب بہنیں امیروں کی چوکھٹ پر جا کر ان کے برتنیں مانجھا کرتی ہے، ان کے بچوں کو نہلایا کرتی ہے، ان کے گھر پر جا کر جھاڑو پوچھے لگایا کرتی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، کیا ہم نے اپنی بہن کی کوئی خدمت کی؟ آج ہمارا المیہ اتنا الٹا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بہن کی وراثت میں جتنا مال آتا ہے وہ مال بھی ہم نے دبا لیا۔ بہن کی وراثت کا سارا مال ہم نے دبا لیا، اور وہی سارا دبایا ہوا پیسہ دبانے کے بعد عالیشان مکان بنایا، اور مکان کے اوپر ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کے فضل سے لکھوایا۔ بہن کا حق دبانے کے بعد بہن کی وراثت میں جتنا حق بنتا ہے وہ سارا مال نچوڑنے کے بعد، سارا حق دبانے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے یہ تو مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ فضل نہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ آج بہنوں کو دھتکارنے والے، اگر عید کے دن بہن بھائی کے گھر پر آ بھی جاتی ہے، معاف کیجئے گا ہمارے منہ چڑھ جاتے ہیں۔ کس لیے چڑھتے ہیں؟ جس بہن نے بچپن سے لے کر نکاح تک بھائی کی ساری خواہشات کو پورا کیا، شادی ہونے کے بعد بیوی نے شوہر کے کان اتنے بھر دیے کہ سگے بھائی کو آج اپنی سگی بہن دشمن نظر آتی ہے۔ آج ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں، اگر ہماری بہن ہمارے گھر آتی ہے ہمارا منہ پھل جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اوہو تو کہاں سے آ گئی؟ آج اس کا باپ موجود نہیں ہے، تو اس کا بڑا بھائی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ تیرے گھر پر آئے۔ اور اگر تمہیں اتنا بھی گوارا نہیں، آج ہماری بہنیں ہمارے گھر پر آتی ہے، ہمارا منہ چڑھ جاتا ہے۔ منہ پھلانے والوں سن لو، علامہ سمرقندی نے لکھا ہے، یہ واقعہ غور سے سننا۔ خراسان کا ایک آدمی تھا جو 60 سال سے مکۃ المکرمہ میں حرم کعبہ میں دین میں روزہ رکھتا تھا، رات میں نفل نمازیں پڑھتا تھا۔ کتنی بڑی عبادت! حرم مکہ میں، صحن مکہ میں جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، اسی جگہ پر وہ انسان ایک دو دن نہیں 60 سال سے وہ انسان لگاتار دین میں روزہ رکھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور ساری رات نفل نمازیں پڑھا کرتا۔ لوگوں کے درمیان وہ اتنا مقبول ہوا کہ مکہ میں جتنے امیر لوگ تھے ان کو کہیں باہر جانا ہوتا اور امانت کسی کے سپرد کرنی ہوتی تو لوگ کہتے کہ وہ خراسان کا آدمی جو مکہ میں صحن کعبہ میں عبادت کرتا ہے بہت نیک ہے، جاؤ اپنی امانت اس کے پاس رکھ دو۔ اگر تم نے امانت اس کے پاس رکھ دی وہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرے گا، وہ بہت ہی نیک آدمی ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ بات جب پھیل گئی، ایک انسان تھا اس کے پاس بہت سارا سونا وغیرہ تھا، اسے بھی دور دراز کہیں سفر کے لیے جانا تھا، وہ صحن مکہ میں آیا اسی نیک انسان کے پاس، اور آنے کے بعد کہا اے انسان تو اللہ کا نیک بندہ ہے، لوگ تیری تعریفیں بہت کرتے ہیں، مجھے بہت دور دراز سفر کرنے کے لیے جانا ہے، میرے پاس سونا بہت سارے سامان ہیں، بہت قیمتی سامان ہے، میں باہر جانا چاہتا ہوں، یہ اپنے چیز سارا مال تجھے امانت کے طور پر دے کر جاتا ہوں، جب میں واپس آؤں گا میں اپنا سونا اور سارا مال تجھ سے لے لوں گا، کیا تو میرا یہ مال اپنے پاس امانت کے طور پر رکھے گا؟ اسی خراسان کے آدمی جو اتنے سالوں سے عبادت کرتا تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ مال لے لیتا ہے اور جہاں اس کی کٹیا تھی اسی کٹیا کے ایک کونے میں جا کر اس کا مال دفن کر دیتا ہے۔ اب جس نے مال دیا تھا وہ دور دراز سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، اور دور دراز سفر کرنے کے بعد کئی مہینوں کے بعد جب مکہ میں آتا ہے اسے اپنا مال یاد آتا ہے، فوراً صحن مکہ میں آتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ نیک انسان جو 60 سال سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس کے پاس میں نے اپنی امانت رکھی تھی، وہ انسان کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا وہ انسان جو اتنے سالوں سے عبادت کرتا تھا، تم اپنا مال رکھ کر گئے تھے، تم تو جیسے ہی سفر کرنے کے لیے باہر نکلے اس انسان کا انتقال ہو گیا، اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ اب اتنا زیادہ سونا اور مال تھا، وہ انسان بے چین ہو گیا کہ یار میں نے امانت کے طور پر اسے دیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اب میں اپنا مال کیسے واپس لوں؟ لوگوں سے پوچھا تو بتایا کہ اس کے 2-3 لڑکے ہیں، فلاں علاقے میں رہتے ہیں۔ وہ انسان اس علاقے میں پہنچتا ہے اور جا کر اس کے بیٹوں سے بات کرتا ہے، بیٹے کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے جو کچھ مال دیا ہوگا وہ آپ کو معلوم، ہمارے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے اور والد کا انتقال ہو گیا ہے، تم نے جو مال دیا تھا ہمارے والد نے کہاں رکھا ہے ہم کو یہ بھی نہیں معلوم، تم نے جو مال دیا تھا ہمارے والد نے کہاں رکھا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اب وہ انسان اور پریشان ہوا کہ یار میں اپنا مال واپس لوں کیسے؟ بچوں کو بھی کچھ معلوم نہیں اور جس کو مال دیا تھا اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب کیا کروں؟ وقت کے بہت بڑے بزرگ حضرت مالک بن دینار کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر اس نے اپنی ساری بات سنائی۔ جیسے ساری بات سنائی تو حضرت مالک بن دینار نے کہا اب اور کوئی راستہ نہیں، ہاں ایک راستہ ہے،
تو مکہ میں جا، حرم کعبہ میں جا، اور جہاں زمزم کا کنواں ہے، جہاں زمزم کا کنواں ہے، آدھی رات کو اپنا چہرہ زمزم کے کنویں کی طرف کرنا اور اسی انسان کا 3 مرتبہ نام لینا۔ تو جیسے ہی 3 مرتبہ نام لے گا، اگر وہ نیک ہوگا تو زمزم سے کنویں سے تجھے جواب دے گا، اگر وہ نیک ہوگا تو زمزم کے کنویں سے تجھے جواب مل جائے گا، اور جب جواب ملے تو اس سے پوچھ لینا۔ اب وہ انسان پھر حرم مکہ میں آتا ہے، زمزم کے کنویں کے پاس جاتا ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 راتوں تک وہ انسان آدھی رات کو زمزم کے کنویں کے پاس جاتا اور اپنا چہرہ جھکاتا اور اس کا 3 مرتبہ نام لیتا۔ 3 راتیں گزر گئی، زمزم کے کنویں سے کوئی جواب نہیں ملا، زمزم کے کنویں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اب وہ انسان حضرت مالک بن دینار کے پاس پھر پہنچا، اور پھر پہنچنے کے بعد جا کر کہا حضور میں مکہ میں گیا تھا، زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر میں نے 1 مرتبہ نہیں 3 راتوں کا تک آواز دی، لیکن زمزم کے کنویں سے کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت مالک بن دینار نے سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا اے انسان، اگر وہ انسان نیک ہوتا تو زمزم کے کنویں سے جواب ضرور آتا، اگر وہ نیک ہوتا تو زمزم کے کنویں سے جواب ضرور آتا، اس لیے کہ جو نیک ہوتے ہیں، جو جنتی ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو اللہ زمزم کے کنویں میں دفن فرماتا ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں ان کی روحیں زمزم کے کنویں میں ہوتی ہے۔ اب تو نے وہاں 3 راتوں تک آواز دی ہے، وہاں سے کوئی جواب نہ ملا، تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب وہ نیک نہیں ہوگا، وہ جنتی نہیں ہوگا، اب ہو سکتا ہے کہ وہ جہنمی ہو، اب وہ جہنمی ہو۔ اللہ اکبر! کا حضور اگر یہ جہنمی ہے تو ہم کیسے پتہ کریں، کیسے اب بات ہوگی؟ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا ملک یمن چلا جا، ملک یمن میں ایک کنواں ہے جس کا نام برہوت ہے، اور اسی برہوت کے اندر گنہگاروں کی روحیں جمع کی جاتی، دوزخیوں کی روحیں وہاں جمع کی جاتی ہے۔ تو یمن جا اور برہوت کے کنویں کے پاس کھڑا ہو اور وہاں جا کر آواز دے، دیکھ وہاں سے جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اب وہ انسان سفر کرتے کرتے یمن پہنچتا ہے، برہوت کنویں کے پاس جاتا ہے، وہاں جیسے اس کا نام پکارتا ہے فوراً اندر سے جواب ملتا ہے، فوراً اندر سے جواب ملا۔ جیسے ہی جواب ملا تو اسی انسان نے کہا اے انسان، میں نے تجھے اپنا مال دیا تھا، سونا دیا تھا، ساری چیز امانت کے طور پر دیا تھا، بتا وہ میرا مال کہاں ہے؟ فوراً اس نے کہا جہاں میری کٹیا تھی اسی کٹیا کے کونے میں نے مال دفن کیا ہے، تو وہاں جانا اور تیرا مال نکال لینا۔ اتنا کہنے کے بعد اب وہیں سے باہر سے وہ انسان پوچھتا ہے اے میرے دوست، میں نے تو تجھے بہت نیک سمجھا تھا، بہت اللہ کا نیک اور متقی اور پرہیزگار سمجھا تھا، لیکن کیا بات ہے آج تیری روح برہوت کے کنویں میں مجھے مل رہی ہے، زمزم کے کنویں میں نہ ملی، برہوت کے اندر ملی۔ اے بھائی بتا تو صحیح تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، تو نیک ہے یا گنہگار ہے؟ آج مجھے بتا دے آخر تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو اسی برہوت کے کنویں کے اندر سے وہی انسان جواب دیتا ہے اے میرے دوست، میں نیکوکار تو تھا، متقی اور پرہیزگار تو تھا، 60 سالوں تک ہمیشہ روزے رکھتا تھا، رات میں عبادت کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، سارے نیک اعمال میرے پاس تھے، لیکن جب میرا انتقال ہوا میں رب کی بارگاہ میں پہنچا، جیسے ہی رب کی بارگاہ میں پہنچا فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کہا بندہ، فرشتوں نے آ کر عرض کی اے اللہ یہ بندہ بہت نیک تھا، ہمیشہ عبادت کرتا تھا، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنے قرآن پڑھے ہیں، اتنی نفل نمازیں پڑھی ہیں۔ جیسے ہی فرشتوں نے آ کر میری عبادت کے بارے میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لاؤ اسی بندے کو میرے سامنے کھڑا کرو۔ وہ انسان کہتا ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑا کیا گیا تو رب نے ارشاد فرمایا بندے تیرے پاس ساری نیکیاں تھی، سب کچھ عبادتیں تھی، لیکن اے بندے یہ بتا تیرے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تیری بہن رہتی تھی، کبھی اس کی خدمت کی؟ تیرے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تیری بہن رہتی تھی، تو نے کبھی اس کی خدمت کی؟ کبھی اس سے بات چیت کی؟ کبھی تو اس کے کام آیا؟ کبھی اس کی ضرورت کو تو نے پورا کیا؟ جیسے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا پوچھا وہ بندہ کہتا ہے میں خاموش ہو گیا، تو رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں اس نے اور ساری عبادتیں تو کی ہے لیکن اس دنیا سے جب آیا ہے اس کی بہن اس سے ناراض تھی۔ اب رب ارشاد فرماتا ہے جب یہ بہن کو ناراض کر کر آیا ہے اس کا خدا اس سے راضی نہیں ہوگا۔ بہن کو ناراض کر کر آیا ہے یہ بندہ، کہاں عبادت؟ حرم مکہ میں 60 سال تک، لیکن رب نے فرمایا بہن کو ناراض کر کر آیا ہے اس کا خدا اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اور پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتوں کو توڑ کر آتا ہے میں اس پر رحم نہیں کرتا، جو رشتوں کو توڑ کر آتا ہے میں اس پر رحم نہیں کرتا۔ تیرے پاس سب کچھ تھا تو اتنی عبادتیں کرتا تھا لیکن کبھی بہن کی خدمت نہیں کی۔ آج دیکھ لیں ہمارے پاس، آج ہماری سالگرہ منانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، بہن کے علاج کے لیے پیسہ ہے ہمارے پاس،
ہمارے چھوٹے بچے کا برتھ ڈے منانے کے لیے، کیک منانے کے لیے اور سارا خرچہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے۔ بہن کی بچے اگر غریب ہیں تو ان کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے۔ آج سالگرہ ہمارے یہاں عام ہے، بچوں کا برتھ ڈے عام ہے، منگنی انگیجمنٹ عام ہے، اس میں اتنے خرافات، سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر بہن کمزور ہے اور اگر بہن زیر علاج ہے، وہ اسپتال میں ہے، تو ہمارے پاس کچھ فروٹ لے جانے کے لیے بھی پیسہ ہے۔ ہم نے اپنی بہنوں کا یہ قدر کی، یہ بہنوں کے ساتھ احترام کیا، رب نے ارشاد فرمایا اس کی بہن اس سے ناراض ہے، اس کا خدا بھی اس سے ناراض، اس کی کوئی عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، فرشتوں اس کو اٹھاؤ جہنم میں داخل کر دو، ایسی عبادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بہنوں کو ناراض کر کر عبادت کرنے والے، اور وہ لوگ خاص کر کے سنیں، مولانا اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے میں ہر سال حج کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے میں ہر سال دین میں ہر سال کتنی مرتبہ عمرہ پر جاتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے ہر چھٹی پر غریب نواز کے آستانے پر جاتا ہوں، جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر بہنوں کو ناراض کر کے تم نے حج بھی کیا، اللہ اس حج کو تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ غریب نواز کے آستانے پر جانے والوں، غوث پاک کی بار بار نیازیں بنانے والوں، حضرت شاہ عالم کے مزار پر جا کر بار بار بریانی کی دیگیں بنانے والوں، سن لو، اگر تمہاری بہن ناراض ہے، نہ اللہ تم سے راضی ہوگا، نہ اولیاء کرام تم سے راضی ہوں گے۔ بدل ڈالیں اپنی روش کو، آج ہی چلے جائیں اپنی بہن کے وہاں، بہن سے معافی مانگ لیں۔ سنو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی لکھی ہے، ابن ماجہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، اگر وہ اپنی 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس انسان کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مقام اتنا بڑا دیا تھا کہ اگر بہن کی خدمت کی ہے تو پھر کل قیامت کے دن جنت میں اس انسان کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کہاں ہیں ہم نے جنت دوسری جگہ ڈھونڈی ہے، دوستوں میں ڈھونڈی ہے، دوسروں کے پاس جا کر ہم نے چلو بھر کر ان سے بھیکیں مانگی ہے، ان کی غلامیاں ہم نے کی ہے، لیکن کبھی بہن کی خدمت کرنے کا ہم نے کبھی جذبہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں اس سے پکڑو جہنم میں داخل کر دو، اس کی عبادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اب وہی بندہ اسی برود کنویں کے اندر سے آواز دیتا ہے، میرے دوست تیرا مال تو تجھے مل جائے گا، لیکن میرا ایک کام کرنا، مال لینے کے بعد تو میری بہن کے پاس جانا اور میری بہن سے پاس جا کر کہنا کہ تیرا بھائی عذاب میں گرفتار ہے، اگر تو راضی ہو جائے گی عرش کا مالک بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جا میری بہن سے اور میری بہن کے پاس جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ وہ انسان کہتا ہے میں اسی کٹیا میں آیا، اسے کھودا، میں نے اپنا مال نکالا، مال نکالنے کے بعد اب وہ انسان کہتا ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی انسان کی بہن کے دروازے پر پہنچا، دروازے پر دستک دی، اس کی بہن باہر آئی، باہر آنے کے بعد سارا ماجرا پوچھا، میں نے ساری بات بتائی، جیسے ہی ساری بات میں نے اس عورت اس بہن کو اس کے بھائی کے سارے انجام بتائے، بہن بہن ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے۔ بھائی اگر مصیبت میں آ جائے تو بہنیں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتی ہیں۔ بہنیں وہ ہوا کرتی ہے کہ اگر بھوک کو برداشت کرنا پڑے تو بھوک رہتی تھی، وہ ہمیشہ بھوک کو برداشت کر لیتی تھی، لیکن اپنا نوالا بھی اپنے بھائی کو کھلا دیا کرتی تھی۔ جیسے اس بہن نے سنا میرا بھائی عذاب میں گرفتار ہے، وہ بہن رونے لگی، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ یہاں بہن راضی ہوئی، وہاں عرش کا مالک اس بندے سے راضی ہو گیا۔ اب وہی انسان کہتا ہے جیسے اس کی بہن راضی ہو گئی، پھر میں زمزم کے کنویں پر آیا اور زمزم کے کنویں کے پاس آ کر جیسے ہی میں نے آواز دی، فوراً زمزم کے کنویں سے مجھے اسی دوست کی جواب آیا اور اسی دوست نے کہا اے میرے بھائی، او میرے دوست، تیرا شکریہ، تو نے میری بہن کو راضی کر دیا، عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ بہن راضی، اللہ راضی ہو جاتا ہے، بہن ناراض ہو جاتی ہے تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا تھا، یہ دیکھ لیجئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی بہن کوئی نہیں تھی، سرکار کی سگی بہن کوئی نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اللہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سرکار کے والد حضرت عبداللہ کو اس دنیا سے اٹھا لیا تھا، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ دوسری اولاد کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ بعد میں کوئی لڑکا پیدا ہو اور یہ کہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہم دونوں بھائی ہیں۔ وہ دوسرا آنے والا سرکار کو اپنا بھائی بتائے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ہمارے بھائی کی طرح ہے، سرکار ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئی ہے، ان لوگوں کا غلط عقیدہ ہے۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی بہن کوئی نہیں تھی۔ ہاں غور سے سننا، قبیلے بنو سعد کی وہ عظیم عورت جسے دنیا حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے۔ کون ہے حلیمہ سعدیہ؟ جو سرکار کو دودھ پلایا کرتی تھی، جو سرکار کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اسی حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت شیمہ تھا۔ کیا نام تھا؟ مجھے معلوم ہے یہاں سے لے کر وہاں تک اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، لیکن سرکار کی اس بہن کا نام کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہمیں ایکٹروں کے نام معلوم ہے، ہیروئنوں کے نام معلوم ہے، کون کس کے ساتھ کیا کرتا ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن سرکار کی بہن حضرت شیمہ ہمیں نام معلوم نہیں۔ سنو، حضرت شیمہ وہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بچپن کا عالم تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کر آئی تھی قبیلے بنو سعد میں دودھ پلانے کے لیے، شام کے وقت ساری سہیلیاں جمع ہوتی تھی اور ساری سہیلیاں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آتی تھی۔ حضرت شیمہ ایسے ہی جاتی تھی تو وہی قبیلے بنو سعد کی لڑکیاں حضرت شیمہ سے کہتی تھی، شیمہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے تمہارے گھر پہ بھی ایک لڑکا ہے، تمہاری والدہ کی بھی گود بھری ہوئی ہے، اے شیمہ ہم تو اپنے بھائیوں کو لاتی ہیں، تو اپنے بھائی کو کبھی نہیں لاتی، تیرے بھائی کو ایک مرتبہ لا تو صحیح۔ حضرت شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی اور کہا، امی جان میری ساری سہیلیاں مجھے کہتی ہے میں اپنے بھائی کو لے کر جاؤں، ماں ایک بار تو میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دے، میں اپنے بھائی کو لے کر اپنی سہیلیوں کے درمیان لے جانا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا نہیں، تجھے اجازت نہیں۔ حضرت شیمہ بہت جب اصرار کرنے لگی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ حضرت شیمہ سرکار کو اپنی گود میں لیتی ہے اور اوپر کپڑا ڈال دیتی ہے، سہیلیوں کے پاس جاتی ہے اور سہیلیوں کے پاس جیسے ہی پہنچی تو سہیلیوں نے کہا، شیمہ جب بھائی کو لے کر آئی ہے چہرہ ڈھک کر کیوں لائی ہے؟ بھائی کو لے کر آئی ہے چہرہ ڈھک کر کیوں لائی ہے؟ تیرے بھائی کا ہمیں چہرہ تو دکھا۔ حضرت شیمہ نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا، جتنی سہیلیاں تھیں ساری سہیلیوں نے کہا، شیمہ اللہ نے تمہارے گھر پہ تو چاند اتار دیا ہے، اللہ نے تمہارے گھر پہ چاند اتار دیا ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت شیمہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچپن کا زمانہ ہے، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے تاریخ کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ حضرت شیمہ نے سرکار کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد چہرہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف چہرہ کرنے کے بعد حضرت شیمہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب ابقی لنا محمد۔ حضرت شیمہ نے عرض کی، اے اللہ میرے بھائی محمد کو لمبی عمر عطا فرما، اے اللہ میرے بھائی محمد کو لمبی عمر عطا فرما۔ بچپن اتنا خوبصورت ہے، جوانی کتنی خوبصورت ہوگی، اے اللہ جب تو نے مجھے میرے بھائی کا بچپن دکھایا ہے جوانی بھی دکھا دینا۔ پھر سرکار بڑے ہوئے اور پھر جب ان کو وہاں مکہ شریف پہنچا دیا گیا، یہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ بھی بڑی ہونے لگی، ان کا بھی ایک دوسرے خاندان میں نکاح ہو گیا۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور جب مدنی دور آیا، اور اسی مدنی دور میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے جب جنگ کی، اسی جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جو کافر سامنے لڑنے کے لیے آئے تھے انہی کے درمیان حضرت شیمہ کے خاندان کے کچھ لوگ بھی گرفتار ہوئے، سرکار کے پاس پہنچائے گئے۔ اب قبیلے کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، کیسے ان اپنے افراد کو چھوڑایا جائے۔ حضرت شیمہ تک بات پہنچی تو حضرت شیمہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے لے جاؤ، جیسے ہی مجھے لے جاؤ گے میں تمہارے سارے افراد کو رہا کرا دوں گی، مجھے لے جاؤ میں سب کو رہا کرا دوں گی۔ لوگوں نے کہا، تو انہیں جانتی ہے محمد کو، تو جانتی ہے وہ کون ہے؟ حضرت شیمہ نے کہا، تم نہیں جانتے، وہ میرے بھائی لگتے ہیں، وہ میرے بھائی لگتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا وہ بات کی بات ہے، تم مجھے ان کے پاس لے جاؤ، کوئی مال نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، بس مجھے لے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فوراً وہ تمہارے قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ جیسے ہی حضرت شیمہ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچی، مسجد نبوی میں آئی، سارے صحابہ تلوار تان کر کھڑے ہیں، سرکار بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی عورت ہے، ایک عورت ہے جو سرکار کے پاس آ رہی ہے، تو صحابہ نے تلوار کھینچ لی اور کہا، اے عورت کون ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آگے وہ انسان ہے، آگے وہ رب کا محبوب بیٹا ہے جن کی بارگاہ میں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا ہے، وہ آگے بیٹا ہے جن کی بارگاہ میں جبریل بغیر اجازت کے نہیں آتا، تو کون ہے، کہاں جا رہی ہے؟ تاریخ کے الفاظ سنیں۔ جیسے ہی صحابہ نے اتنا کہا، حضرت شیمہ نے کہا، اے لوگو خلو سبیلی اعلموا انا اخت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیمہ نے کہا، اے لوگو ادب کرو، ہٹ جاؤ، جن کے پاس جا رہی ہوں وہ میرا بھائی لگتا ہے، جن کے پاس جا رہی ہوں وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ صحابہ نے گردن جھکا لی، تلواریں جھکا لی، راستہ کھول دیا۔ حضرت شیمہ سرکار کی بارگاہ میں کئی سال کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے،
بچپن کا عالم تھا، اور آج کئی سال کے بعد حضرت شیمہ سرکار کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ جیسے ہی سرکار نے نگاہ نبوت اٹھائی، دیکھا حضرت شیمہ آ رہی ہے، تاریخ کے الفاظ ہے، جیسے ہی سرکار نے حضرت شیمہ کو دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اپنی بہن کا استقبال کرنے کے لیے۔ ہاں یہ بھی سن لیجئے، حضرت شیمہ سرکار کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، یہ سگی بہن نہیں تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور دودھ شریک بہن تھی۔ کتابوں میں بتایا ہے کہ جیسے ہی حضرت شیمہ آئی، سرکار کھڑے ہو گئے، اور جیسے کھڑے ہوئے سرکار نے اپنی نوری چادر کو زمین پر بچھایا، وہ چادر جو کل قیامت کے دن ہم مسلمانوں کے کام آنے والی ہے، وہ نوری چادر کو سرکار نے زمین پر بچھایا، اور آنے والی اپنی بہن حضرت شیمہ سے کہا، بہن بھائی کے گھر پر آئی ہو، زمین پر نہیں میری نوری چادر پہ بیٹھ جاؤ، ان نوری چادر پر بیٹھو۔ حضرت شیمہ اسی نوری چادر پر بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد سرکار نے پہلے گفتگو کی، انہیں کھانا کھلایا، ساری چیزیں پوچھی، اور سب کچھ ہو جانے کے بعد سرکار نے پوچھا، بہن شیمہ بتاؤ تو صحیح آئی کیوں ہو؟ اب پوچھ رہے ہیں سرکار، کھانا کھلانے کے بعد، ادب کے سارے طریقے اپنانے کے بعد اب سرکار پوچھ رہے ہیں، شیمہ بتاؤ آئی کیوں ہو؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بہنوں کو ہمارے پاس رگڑنا پڑتا ہے، بھیک مانگنی پڑتی ہے، لیکن حضرت شیمہ ساری چیزیں ہو گئی، اب سرکار پوچھتے ہیں، شیمہ بتاؤ کس لیے آئی ہو؟ حضرت شیمہ نے کہا، یا رسول اللہ بہن لگتی ہوں، بھائی کے گھر پر آئی ہوں، خالی نہیں جاؤں گی۔ انداز دیکھیں، بھائی کے گھر آئی ہوں، خالی نہیں جاؤں گی۔ سرکار نے پوچھا، شیمہ بتاؤ کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ حضرت شیمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے خاندان کے کچھ لوگوں کو صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا ہے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم مال دے سکیں، میرے خاندان کے ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے صحابہ نے گرفتار کر دیا ہے، یا رسول اللہ آئی اس لیے ہوں، مال نہیں ہے، میرا چہرہ دیکھو اور میرے قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ دو، میرا چہرہ دیکھو میرے قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ دو۔ تاریخ کے الفاظ، سرکار نے ارشاد فرمایا، شیمہ اتنی سی بات کے لیے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی سی بات کے لیے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ شیمہ اگر تو کسی انسان کے ساتھ پیغام دے دیتی، بہن تیری محبت میں کئی لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، آنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اب آئی ہے۔ سرکار نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ ہمیشہ میں مشورے کیا کرتا تھا، لوگوں کو رہا کرنے کے لیے مشورہ کرتا تھا، آج میں کوئی مشورہ نہیں کروں گا، میری بہن میری دہلیز پر آئی ہے، یہ جتنے لوگوں سے اشارہ کرے سب کو چھوڑ دیا جائے۔ سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اب چھوڑ تو دیا۔ حضرت شیمہ جب واپس جانے لگی تو سرکار نے ارشاد فرمایا، بہن بھائیوں کے گھر سے بہنیں خالی ہاتھ نہیں جاتی ہے، بھائیوں کے گھر سے، آج وقت زیادہ ہو جائے تو معاف کر دینا مجھے، سرکار نے ارشاد فرمایا، بہن بھائیوں کے گھر سے بہنیں خالی ہاتھ نہیں جایا کرتی ہے، تیری بات تھی اسے تو میں نے پورا کر دیا۔ اب سرکار اپنے گھر پر لے گئے، سرکار حضرت شیمہ کو اپنے گھر پر لے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں اور دوسری ازواج ہیں، ان سب کے پاس سرکار لے گئے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میری بیویوں، اے میری بیٹیوں، یہ میری بہن آئی ہے، یہ میں انداز بتا رہا ہوں، آج ہم کیا کرتے ہیں، بہن ہی تو ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں نا۔ سرکار نے فرمایا، میری بیٹیوں میری بیویوں، یہ میری بہن آئی ہوئی ہے، اس کی خدمت کرو، خدمت کی۔ اور جب حضرت شیمہ جانے لگی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اپنے گھر میں مال جتنا تھا سرکار نے سارا اٹھایا، حضرت شیمہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ پھر اس طرح حضرت شیمہ گئی تھی، بھائی کا بہن کے ساتھ رویہ اس طرح ہونا چاہیے۔ بس آخر میں ہم یہ سوچ لیں، آج ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ رویہ کون سا ہے؟ ایک سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، آج ہم اپنی بہن کو ایک فون تک نہیں کرتے، کبھی پوچھتے بھی نہیں، میری بہن تو کس حالت میں، بہن تو کیا کر رہی ہے، آج کس طرح تیری زندگی گزر رہی ہے، ہم کبھی نہیں پوچھتے۔ ہاں اگر ہمارا دوست مالدار ہے، ہم دن میں 3 مرتبہ فون کر کے پوچھتے، بھائی کوئی کام تو نہیں ہے؟ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جس کے پاس مال ہے ہم اسے فون کر کے بار بار پوچھتے ہیں، بھائی کوئی کام تو نہیں؟ اور جس غریب بہن کے پاس مال نہیں، ہم 1 سال تک پوچھتے تک نہیں۔ ارے پوچھنے کی بات کیا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ہم اپنی بہن کا چہرہ دیکھنے تک بھی نہیں جایا کرتے۔ صاحبو اپنی روش کو بدل ڈالو، اسلام وہ نہیں ہے جس پر ہم چل رہے، اسلام تو وہ ہے جو سرکار نے ہمیں بتایا ہے، اور سچا مسلمان وہی ہے جو سرکار کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ بندے سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، جہاں ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، وہیں اللہ
بھائیوں سے بہنوں کے بارے میں پوچھے گا، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیابی چاہتے ہیں، آج ہی توبہ کر لیں، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اور نماز جمعہ کے بعد جائیں، اگر بھائی ناراض ہے اسے راضی کر لے، بہن ناراض ہے بہن کو راضی کر لے، اگر ہم نے ان کو راضی کر دیا عرش کا مالک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔